بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس حدیث ہم نے شروع کیا تھا اور اللہ تعالیٰ کی فضل سے صحیح بخاری شریف کی پہلی روایت میں نے آپ کے سامنے ذکر کی تھی، لیکن اس پر گفتگو نہیں ہو سکی تھی۔ اس روایت پر آج ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ روایت کے الفاظ یہ ہیں: انما الاعمال بالنیات، کہ عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، اس میں پہلی بات تھی جیسے میں نے ذکر کیا تھا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جو امتیاز ہے وہ یہ ہے کہ حدیث سے استدلال جو کرتے ہیں عنوان پر جو عنوان لا رہے ہوتے ہیں، جس کو ترجمۃ الباب کہتے ہیں، اس میں اور اس میں مناسبت ڈھونڈنا بہت گہرائی والا کام ہوتا ہے۔ تو اب دیکھیں آیت کون سی لائے ہیں: انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدی، اور باب کیا باندھا ہے؟ باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی اب یوں سمجھ لیجئے کہ ترجمۃ الباب دو ہو گئے: باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وحی کا آغاز کیسے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور دوسرا کام کیا ہوا کہ ہم نے وحی کی آیت لے کر آئے ترجمۃ الباب کے طور پر کہ ہم نے آپ کی طرف ایسے وحی کی جیسے پہلے نبیوں کی طرف کی تھی، نوح علیہ الصلوۃ والسلام ان کے بعد والے آنے والے نبیوں کی طرف کی تھی۔ یعنی اب خلاصہ ترجمۃ الباب کا اگر میں سمجھاؤں تو یہ ہے کہ بھائی کیسے وحی کا آغاز ہوا یا وحی کے عنوان سے گفتگو کرنا۔ لیکن اب حدیث کو دیکھیں اور وحی کو اور ترجمۃ الباب کو دیکھیں تو بڑا فرق آ رہا ہے کہ حدیث میں وحی کا تذکرہ ہے اور ترجمۃ الباب میں وحی کا تذکرہ ہے، چاہے وہ عام الفاظ ہوں یا آیت مبارکہ ہو، جبکہ حدیث جو لا رہے ہیں اس میں وحی کا کوئی تذکرہ نہیں۔ حدیث کیا؟ انما الاعمال بالنیات، عملوں کو دار و مدار نیتوں پر ہے۔ یعنی جیسے اس کو میں یوں سمجھاتا ہوں، جیسے میں یہ عنوان یہ باندھوں کہ آج ہمارا موضوع یہ ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کیسے اتری، اور میں گفتگو شروع کر دوں انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تو آپ کہیں گے کہ عنوان کچھ اور تھا اور آپ نیچے گفتگو کچھ اور کر رہے ہیں، یعنی مناسبت نہیں آپس میں۔ تو ترجمۃ الباب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حدیث اور جو عنوان باندھا ہے اس میں مناسبت کیا ہے۔ تو اب یہ جو حدیث لے کر آئے ہیں اس پر مفسرین نے پھر کافی غور و فکر کیا، تو اس میں جو بہتر توجیہ لگی نا وہ یہ تھی کہ بھائی عنوان میں یہ باندھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ کی طرف وحی کی جیسے پہلے نبیوں کی طرف کی تھی، اور ان وحی کے احکام میں سے ایک مشترک حکم نیتوں کو درست کرنا تھا۔ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوح والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین، شرع لکم من الدین ما وصی بہ، اسی طرح مخلصین لہ الدین، قرآن کریم کی آیات سے ثابت ہوتا ہے۔ یعنی نیت کی درستگی جو ہے وہ مشترکہ وحی ہے تمام انبیاء علیہ السلام کی طرف۔ تو باقی توجیحات بھی ہیں، لیکن یہ توجیہ میں نے مختصر، چونکہ میری کوشش ہے کہ عوام الناس کے اعتبار سے عام آدمی بھی سمجھ سکے، اس اعتبار سے آپ کے سامنے گفتگو کی جائے۔ اب ہم حدیث کی طرف آتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اس حدیث پر جو ہمارے متعلق گفتگو ہے، پہلی گفتگو یہ ہے کہ اس حدیث کا مطلب بظاہر جو لگتا ہے وہ یہ ہے کہ عمل ہو گئی تب جب نیت درست ہوگی، جیسی نیت ویسا عمل، اگر نیت نہیں تو عمل نہیں۔ مثال کے طور پر ایک بندہ کوئی کام کرنے لگا ہے، خیر کا کام، اب اگر اس نے نیت نہیں کی تو اس کے عمل کو وجود نہیں ہے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، جیسے عبادات میں ایک بندہ طلوع صبح صادق سے پہلے، یعنی طلوع فجر سے پہلے کھانا چھوڑ دے، یعنی رات کو سویا، کھانا کھا کر سویا، صبح اٹھ کر اس نے کھانا نہیں کھایا، اب گزرتے گزرتے سارا دن گزر گیا، اس نے مغرب کے بعد جا کے پانی پیا، کھانا کھایا، اب اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ روزہ دار تھا، نہ وہ خود کو یہ کہہ سکتا کہ میں نے روزہ رکھا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے کیا نہیں کی تھی؟ نیت نہیں کی تھی۔ تو اعمال کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیتوں پر ہے۔ تو اس حدیث سے بظاہر یہ جو مفہوم ہے جو ہم ترجمہ کر رہے ہیں اس کے مطابق تو یہ لگ رہا ہے
لیکن در حقیقت ایسا نہیں ہے کلی طور پر. کیوں نہیں اس کی وجہ بتلاتا ہوں. مثال کے طور پر پانی ہے, ہم وضو کر رہے ہیں, وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا, اللہ تعالیٰ نے آسمان سے جو پانی اتارا ہے اس کی خاصیت ہے کہ پاک کر دیتا ہے, اور جو نجس چیز ہے اس کی خاصیت ہے کہ وہ نجس کر دیتی ہے انسان کے بدن کو. اب اگر کوئی شخص نجاست میں ڈوبا ہوا ہے اور وہ صاف پانی میں چھلانگ لگا دیتا ہے, تو مجھے بات بتلائیں, اس کی نیت کوئی نہیں تھی, اس کی نیت صفائی کی نہیں تھی, یا آپ یہ سمجھ لیجیے غسل کی نہیں تھی, وضو کی نہیں تھی, تو کیا خیال ہے وہ پانی اس کو پاک کرے گا یا نہیں کرے گا؟ کر دے گا پانی پاک. کیوں؟ نیت تو کی نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس پانی میں تاثیر ہے کہ وہ پاک ہی کرتا ہے, نیت ہو یا نہ ہو. تو اب بتلائیں کہ اگر ہم کلی طور پر یہ حکم لگا دیں کہ ہر عمل ہو گئی تب درست جب اس پہ کیا ہو, نیت ہو, تو پھر یہ شخص کبھی پاک ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. جیسے ہمارے ہاں جی ہم جیسے کہتے ہیں کہ بھی نماز بغیر وضو کے نہیں ہوتی, تو ایک قاری صاحب نے اعلان کر دیا, ہندوستان کے ایک لطیفہ مشہور ہے, تو اس نے اعلان کر دیا کہ بھئی جو شخص نماز پڑھے گا 40 دن اس کو ایک بھینس دیں گے. لوگوں نے نماز پڑھنا شروع کر دی. ایک دیہاتی جو تھا اس نے 40 دن کے بعد آیا اور کہنے لگا کہ آپ نے کہا تھا نماز 40 دن پڑھیں گے تو بھینس دیں گے, ٹھیک ہے, تو لہذا بھینس دو. انہوں نے کہا جی میں نے تو آپ کو کس لیے کہا تھا, ترغیب کے لیے کہا تھا. ان کا اچھا, تو ہم نے بھی بغیر وضو پڑھی. اب وہ کیا سمجھ رہا تھا کہ بغیر وضو کیا ہو جاتی ہے, نماز ہو جاتی ہے. کیوں کہ نماز جھکنے کا نام ہے, وضو کریں تب بھی جھک سکتے ہیں, نہیں کریں تب بھی جھک سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اس لیے بھائی تو یہ ہم کلی طور پر حکم نہیں لگا سکتے کہ بھائی نیت ہر عمل میں ضروری ہے, نہیں. اس لیے اعمال کا دار و مدار نیت. تو پھر اس حدیث کو سمجھنا ہوگا, اس حدیث کا مطلب کیا ہے. اس حدیث کا مطلب جو مفسرین نے جو لکھا ہے, جو سب سے ہم احناف کے خاص طور پر, وہ یہ ہے کہ بھائی عمل کا ثواب نیت کی صورت میں ملے گا. عمل تو بغیر نیت کے بھی ہو سکتا ہے, لیکن ثواب تب ملے گا جب نیت کرے. اگر نیت ہے تو ثواب ہے, نیت نہیں ہے تو ثواب نہیں. اب یہ فٹ ہوتا ہے, اب کسی چیز کو اٹھا لیں, مثال کے طور پہ ایک بندہ جی روزہ رکھ رہا ہے, ٹھیک ہے, تو نیت ہے تو روزے کا کیا ہوگا, ثواب ہوگا. اگر نیت نہیں ہے تو چونکہ اس میں لازمی عمل ہے اس لیے روزہ نہیں ہوگا. اور کہیں پر مثال کے طور پر ایک بندے نے نماز پڑھی ہے لیکن نیت ٹھیک نہیں ہے, تو ریاکاری کی نیت سے نماز پڑھی ہے, اس کی نماز ہو جائے گی لیکن ثواب نہیں ملے گا اس کو, نماز ہو جائے گی. حج کر رہا ہے جی ریاکاری کی نیت سے کر رہا ہے, حج ہو جائے گا ثواب نہیں ملے گا. وضو کی یا نیت نہیں تھی تو وضو ہو جائے گا, ثواب نہیں ملے گا اس کو. تو اس حدیث کا مطلب کیا ہوا کہ جس کی نیت درست ہوگی اس کو اس کے عمل پہ ثواب ملے گا. اگر نیت درست نہیں ہوگی تو اس عمل پہ ثواب نہیں ملے گا. یہ تو فرائض میں ہو گیا. اور جو ایسے اعمال ہیں کہ جن اعمال میں نہ بذات خود نہ ثواب ہے اور نہ ہی گناہ ہے, جسے مباحات کہتے ہیں جن کو, تو اس حدیث کی وجہ سے ہمیں وسعت مل گئی کہ ان اعمال میں بھی اگرچہ بذات خود ثواب یا جو ہے سزا نہیں ہے, گناہ نہیں ہے, لیکن اگر ان اعمال میں بھی نیت کو درست کر لیں گے, اچھی نیت کر لیں گے تو اس کا ثواب مل جائے گا. اور اگر نیت خراب کر لی تو سزا مل سکتی ہے. مثال کے طور پہ ایک شخص نے راستے سے روڑا ہٹا دیا, روڑا پڑا ہوا تھا, اینٹ پڑی ہوئی تھی یا کوئی چیز رکاوٹ ڈلی, اس سے ہٹا دی. کس لیے؟ تاکہ لوگ کیا ہو جائیں, اچھی طریقے سے لوگ گزر جائیں, مشقت نہ ہو. اب یہ ہٹانا یہ اس کے ذمہ لازم بھی نہیں تھا, اگر یہ نہ ہٹاتا تب بھی اس کے ذمہ لازم نہیں تھا, ٹھیک ہے. اب اگر اس نے ہٹا دیا اور نیت درست کی تو اس کا ثواب مل گیا. اور ایک دوسرا بندہ آتا ہے, آگے گٹر کا ڈھکن کھلا ہوا تھا جیسے ہمارے کھلے ہوتے ہیں, تو اس سے پہلے ایک کافی بڑا پتھر رکھا ہوا تھا,
किस लिए रखा हुआ था लोगों ने? ताकि कोई सीधा बगैर ब्रेक लगाए सीधा गटर में ना चला जाए। अब एक बंदा आता है, वो बंदा कहते इसको हटा दूं ताकि फला मेरा दुश्मन आ रहा है वो गिर जाए इसमें। अब इसने पत्थर का हटाना कोई जुर्म नहीं था, लेकिन इसकी नीयत क्या थी कि किसी शख्स को नुकसान पहुंचाना। तो इसकी नीयत की गलत होने की वजह से इसको उस पत्थर के हटाने पर गुनाह मिलेगा। तो इसलिए अमल का सवाब तब मिलेगा जब नीयत हो, और नियत जमा है और आमाल खैर के काम। समझिएगा तवज्जो से, ऐसा नहीं है कि कोई बंदा गुनाह जो वाज़ेह गुनाह है, जिना है जी, शराब है, इसी तरह जो है मतलब गीबत है, हसद है, बुग़्ज़ है, जो कबीरा गुनाह है जिनकी वजाहत कर दी गई है और आम आदमी को पता है कि ये गुनाह है, ऐसा नहीं है कि उनमें आप दुरुस्त नियत करें तो वो सवाब बन जाएगा। नहीं, अफ़आल नहीं कहा गया, आमाल कहा गया। ठीक है, यानी मतलब नेक अमाल में अमल का नेक होना भी शर्त है, यह कम से कम मुबाह हो। जिना में अगर कोई बंदा नियत करता है कि जी मुझे सुकून में असर आ जाएगा, मैं फिर जो है नहा धो के गुस्ल करके मैं तौबा करके नमाज पढ़ लूंगा, लिहाजा उसका जिना का जो है वो उसको सवाब मिलता है, ऐसा नहीं होगा। शराब इसलिए पी रहा है ताकि मुझे दिली सुकून मिल जाएगा, लोग पीते हैं लिहाजा मैं इसलिए दिली सुकून मिल जाए, मैं बेफिक्र होकर इबादत करूंगा, ऐसा नहीं। इसी तरह एक अमल में जो मुबाह अमल है या नफल अमल है या आम नेकी है, उसमें कई नियतें भी जमा हो सकती हैं। मिसाल के तौर पे आप घर से मस्जिद जा रहे हैं, एक नियत आपकी क्या है, मस्जिद जा रहा हूं, हर कदम पर क्या मिले, सवाब मिले। एक नियत क्या है कि रास्ते में कोई मिलेगा तो उसको दावत भी देता जाऊंगा। एक नियत ये कि मैं नजर की हिफाजत करते हुए जाऊंगा। ठीक है, एक नियत ये कि मैं जो है मस्जिद जाऊंगा, तिलावत भी करूंगा। तो कई नियतें जमा हो रही हैं, तो कई नियतें भी आप जमा कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो इस हदीस में जो हमें समझाया गया खुलासा ये है कि आमाल का दारोमदार नियतों पर है। इसमें बहुत सारी, ये उन अहादीस में से है कि जिन अगर सारी हदीस का निचोड़ निकाला जाए तो उनमें से एक हदीस भी है कि जितने भी खैर के काम हैं उन सब कामों में नियत का किसी न किसी दर्जे में दखल होता है। जैसे तयम्मुम है, रोजा है, इसमें नियत होगी तो रोजा होगा वरना नहीं होगा। लेकिन नमाज के लिए आए, दिल में नियत थी तो नमाज होगी। अब आपको ये तमीज करना जरूरी जोहर की थी असर की थी, नमाज होगी। लेकिन कुछ अमाल ऐसे जिनमें नियत करना जरूरी नहीं है, लेकिन सवाब तभी मिलेगा जब नियत होगी। और नियत की दुरुस्तगी साथ ये भी है, सिर्फ नियत होना काफी नहीं है, नियत का दुरुस्त होना भी जरूरी। मुखलिसीना लहुद्दीन। तो बहरहाल इसी तरह आमाल का दारो मदार नियतों पर है। आगे दो मिसालें दी कि भाई जिसने हिजरत की अल्लाह के लिए, तो जिस मकसद की उसने हिजरत की उस मकसद के लिए उसको सवाब मिल जाएगा। इसमें जो है दूसरी रिवायत में इसकी वजाहत आती है कि जिसकी हिजरत अल्लाह के लिए होगी, ठीक है, तो उसको अल्लाह की तरफ से सवाब, और जिसकी हिजरत और किसी मकसद के लिए होगी उसको उस मकसद के एतबार से वो हो जाएगा, फायदा नहीं होगा। जैसे मिसाल के तौर पे मुहाजिर में कैस जो सहाबी थे कि एक औरत ने कहा था कि आप मदीना हिजरत करेंगे तो मैं तुमसे निकाह कर लूंगी। तो सहाबी के बुनियाद पे आयत का शान वरूद भी यही है हदीस का। ठीक है, तो अब क्या है कि भाई हिजरत तो हो गई, ठीक है, लेकिन उसको सवाब नहीं मिलेगा। हुजूर अलैहि सलाम ने मुहाजिरीन में शामिल फरमाया उस सहाबी को। तो मैंने क्या किया कि नीयत की दुरुस्तगी पर सवाब मिलेगा, का अमल हो जाएगा। जिन आमाल के करने का बराह रास्त जिन आमाल पे असर मुरतब होता है वो असर मुरतब हो जाएगा, लेकिन सवाब नहीं मिलेगा क्योंकि नीयत दुरुस्त नहीं थी। तो बहरहाल तो इस हदीस का खुलासा, इस हदीस का तकाजा हमसे ये है कि हम जो भी नेक अमल करें, जायज़ अमल करें, उसमें जितनी अच्छी नीयतें जमा कर सकते हैं कर लें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमें सवाब मिल जाए। अल्लाह पाक हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।